जहाँ मोहब्बत हो जाके पूछो कि जिसको मिलना था कब मिला है। जहाँ भी दिल हो उसे बता दो कि टूट जाना लिखा हुआ है। जो टूट जाओ तो क्या हुआ दिल, तू लाडला है संभाल लेंगे। गम तो जन्मे हैं शिकमे दिल से, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। मगर ये जीने की आबरू है कि तेरे बिन कोई जी रहा है. حمزه به وی خپل ځان هله خپل ځان چې څوک ځان وپېژني بې دینه څه امکان دی چې جانان وپېژني ولې خپل مثال لیکړو پیدا چې اوس خفه یې ولې دې خوښ کړي و راتله په آینه کې وایي زه د یار دومره جدا یم لکه عکس د آینې نه زه حمزه چې هم خانه وم هم خانه یم لا تر اوسه د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا مرې یا به بل وجنې دا میوه ګلاب دې څه شو باغ ساتې او بلبل وجنې وقت کے ساتھ ساتھ لوگ شہروں سے دیہاتی علاقوں کی طرف نکل کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ دیہات بھی شہر کا منظر پیش کرنے لگے۔ پشاور شہر کے سنگم میں واقع ایک تاریخی گاؤں چمکنی جو کہ اب ضلع پشاور کا تحصیل بن چکا ہے۔ پورے شہر کا ٹریفک چھوٹی بڑی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں کیونکہ موٹر وے انٹرچینج، نادرن بائی پاس، پولیس اسٹیشن، BRT بس ٹرمینل یہاں واقع ہے اور پشاور کی سب سے بڑی سبزی منڈی کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ جدید دور کی سہولیات کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں تاریخی لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ GT روڈ سے آتے ہوئے دریائے باڑہ پر موجودہ پل دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ حالانکہ سبزی منڈی اور بٹا خشت کی بڑی بھرکم گاڑیاں اس پر روزانہ گزرتی ہیں۔ پرانے زمانے کی جو چکی ہوا کرتی تھی، اسی طرح کی آٹا پیسنے اور روئی کی مشین اب بھی جس مقام پر موجود ہے اس جگہ کو اب تک مشین چوک کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف نام نہیں بلکہ یہ ایک تاریخ اور اس سے وابستہ کافی یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ چمکنی کا مین بازار، جہاں پر آس پاس کے گاؤں کے لوگ روزمرہ کی بنیاد پر ضروریات زندگی اور اشیاء خوردنوش کی خریداری کے لیے آتے ہیں۔ جن چیزوں کی خریداری کے لیے لوگ شہر کی طرف جاتے تھے وہ سب یہاں دستیاب ہوتی ہیں، جبکہ یہ بازار رات گئے تک کھلا رہتا ہے۔ بازار کے وسط میں لڑکیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول واقع ہے۔ چمکنی کے لوگ تعلیم پر کافی توجہ دیتے ہیں، مگر ڈگری کالج نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں گاؤں سے باہر جانے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی، جبکہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے چند سرکاری پرائمری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول کافی مقدار میں موجود ہیں۔ چمکنی میں واقع لڑکوں کا ہائر سیکنڈری اسکول، جو کہ اب اس کی تعمیر نو ہو چکی ہے، یہ اسکول تقریباً 1906 میں تعمیر ہوا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتا جا رہا تھا اور اس وقت ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ رکھتا ہے۔ اسکول کی تعمیر نو تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہوئی ہے۔ اسکول کے پرانے عمارت کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی لاکھوں یادیں وابستہ ہیں، جو صرف یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ گاؤں چمکنی میں تاریخی اور مذہبی لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہاں کے 3 مزارات ہیں۔ مزار میاں محمد عمر بابا، جن کے مزار پر روزانہ کافی عقیدت مند زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ یہ مزار مین بازار کے ساتھ ہی واقع ہے، جہاں پر میاں محمد عمر بابا
کا سالانہ عرس بھی منایا جاتا ہے۔ مزار کے سنگ میں میاں محمد عمر بابا کے نام سے ایک تاریخی اور پرانی مسجد کالا بھی واقع ہے، جسے مقامی لوگ لوئی جماعت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں چونے اور پٹسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے وسط میں ایک وسیع و عریض تالاب بھی موجود ہے۔ چمکنی کے محلہ خواجہ خیل اور چوغا خیل میں احمد شاہ ابدالی کے دور کی تقریباً 300 سالہ پرانی مسجد واقع ہے، جسے پوخ جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد محکمہ اوقاف حکومت خیبر پختونخوا کی زیر نگرانی ہے۔ دریائے باڑہ کے کنارے حاجی دریا خان بابا چمکنی کا مزار بھی واقع ہے، جس کے ساتھ ایک تاریخی اور پرانی مسجد ہے، جس میں باقاعدہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ چمکنی میں آباد علاقوں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت بھی موجود ہیں۔ مین بازار سے کچھ فاصلے پر موجود یہاں پر مزار نادان بابا بھی واقع ہے، جس کے ساتھ جنازگاہ اور قبرستان بھی نادان بابا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ عصر کے وقت دریائے باڑہ کے کنارے سورج غروب ہونے کا ایک دل نشین اور دل فریب منظر ہوتا ہے۔ یہاں کافی تعداد میں لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ مزار حاجی دریا خان بابا کے ساتھ BHU چمکنی واقع ہے، جو کہ ادھیری ہسپتال کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اب چمکنی اور آس پاس کے لوگوں کے لیے کیٹیگری D ہسپتال بنایا جا رہا ہے، جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ چمکنی سے ملحقہ گاؤں جیسا کہ میرا کچوڑی، پھندو، چواگجر، جگڑا سے ملانے والے راستے انتہائی سرسبز اور خوبصورت ہیں۔ باغات اور نہر کے کنارے جاتا ہوا یہ سڑک علاقہ رشیدہ سے گزرتا ہے، جو چمکنی اور جھگڑا کو آپس میں ملاتا ہے۔ جس طرح چمکنی کی آبادی گنجان ہے، اسی طرح چمکنی کے محلے بھی کافی گنجان ہیں۔ البتہ آس پاس کے گاؤں سے ملانے والے سڑک کافی کشادہ ہیں۔ مغل دور کی فن تعمیر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پانی بھرنے کے لیے اس کنویں تک سیڑھیوں سے اترنا ہوتا تھا۔ ایسے کنویں کو سنسکرت زبان میں بولئی کہا جاتا ہے، جس کا عمارتی ڈھانچہ اب بھی موجود ہے اور اب بھی بولئی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم اس جہاں میں نہیں ہوں گے، ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس دنیا پر آباد ہوں گی، ان کے پاس شاید صرف ہماری یادیں ہی ہوں گی۔ اس لیے کوشش کریں اپنے پیچھے ایسی یادیں چھوڑ کر جائیں جن سے نفرت کی بری مہک بھی نہ آتی ہو، ایسی یادیں ہوں کہ ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی ان محفلوں میں ہماری یادیں اچھی الفاظ میں بیان کی جاتی ہوں۔ شاد رہے، آباد رہے چمکنی۔